الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے کفارہ اور اس کے مسائل بیان کیے تھے۔ آج ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ مطلب جو شخص بڑھاپے کے باعث انتہائی کمزور ہو گیا ہو، ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو کہ بظاہر صحت مند ہونے کا توقع بھی نہ ہو، اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شریعت مطہرہ نے ایسے کمزور لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو فدیہ ادا کر دیں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں شریعت یہ کہتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ میں کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، غلہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور فدیہ کی مقدار کتنی ہوگی؟ تو فدیہ کی مقدار جیسے ایک فقیر کو صدقہ فطر کی بقدر غلہ دینا یا اتنے غلے کی قیمت ادا کر دینا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، فدیہ ادا کرنے کے باوجود اگر مریض کی صحت اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے، مریض ٹھیک ہوا، تو روزوں کی قضا پھر واجب ہے، اور جو فدیہ ادا کیا جا چکا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے ایک تہائی مال کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور تہائی مال کی مقدار کم ہے، تب تہائی مال سے زائد فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جو وارث ہے وہ اپنی رضا سے اس کی اجازت دے۔ البتہ اس صورت میں نابالغ بچوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہو لیکن وارث بطور خود جو روزے رہ گئے ہیں روزوں کا فدیہ ادا کر دے تو تب بھی جائز ہے، اور اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرمائے گا اور روزوں کا مواخذہ نہ فرمائے گا۔ چوتھا مسئلہ، ہر وقت کی نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا ہے، اور یہ خیال رہیں کہ دن میں 5 فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر کی واجب نماز ہے، لہٰذا 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ پانچواں مسئلہ، کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہو اور وہ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ اس کے مال میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو اس کے احکام بھی وہی ہے جو روزے کے فدیے کے احکام ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرنے والی کی طرف سے اگر وارث روزے رکھے یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ، معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کریں گے، اور یہ سمجھنا کہ روزہ کا حق ادا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں نہ رکھے جب واقعی آپ میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے رمضان کا روزہ بغیر سخت عذر کے چھوڑنا اور قضا کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے فدیہ کے مسائل پڑھے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔